بالی ووڈ کی بہت ہی مقبول فلم مغل اعظم کا ایک منظر، کہانی کا مرکزی کردار انارکلی ایک کنیز کتاب سے فال نکال رہی ہیں۔ فال نکلتی ہے: دل میر اود ز دستم صاحب دلاں خدارا، دردا کے روز پنہا خواہد شد آشکارا، یعنی دل قابو سے نکلا جا رہا ہے اور اس میں چھپا راز ظاہر ہونے کو ہے۔ خیر، یہ تو فلمی منظر تھا، لیکن بعض لوگ عام زندگی میں بھی دیوان حافظ سے فال نکالتے ہیں۔ آج کا BBC ریڈز ہے اس دیوان کے خالق کے بارے میں۔ تحریر BBC کے مرزا عبدالباقی بیگ کی ہے۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ حافظ کے کلام کو ہر دور میں رہنمائی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی مسئلے کے حل کے لیے اس سے رجوع کرتے ہیں۔ حافظ کے تذکرہ نگاروں نے ایسے سینکڑوں واقعات نقل کیے ہیں جن سے فال نکالنے والوں کو حافظ کے کلام سے حیران کر دینے والے اشارے ملے ہیں۔ ان میں مغل بادشاہ ہمایوں اور جہانگیر کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ ان کا کلام پسند کرنے والوں میں برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ اور ملکہ الزبتھ بھی ہیں۔ معروف فلسفی نیتشے اور شرلاک ہومز کا کردار تخلیق کرنے والے جاسوسی ناول نگار سر آرتھر کانن ڈائل بھی ان کے مترف نظر آتے ہیں۔ انگریزی کے جانے مانے شاعر ایمرسن نے حافظ کو شاعروں کا شاعر قرار دیا، تو جرمن شاعر اور فلسفی گوئٹے نے لاسانی کہا۔ گوئٹے تو حافظ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے 200 غزلیں کہہ ڈالیں، جسے ویسٹ ایسٹرن دیوان کہا جاتا ہے۔ مغرب میں شاید یہ حافظ کا سب سے بڑا تعارف تھا۔ اسی طرح فارسی ادب کو انگریزی میں مقبول بنانے والے ایڈورڈ فٹس جرالڈ نے حافظ کو الفاظ کا بہترین موسیقار کہا ہے۔ فارسی کا ایک قطعہ ہے جس میں فردوسی کو ابیات، انوری کو قصیدے اور سعدی کو غزل کا پیمبر کہا گیا، تو کسی نے کہا حافظ کو کہاں رکھیں گے؟ جواب دینے والے نے کہا کہ وہ تو خدائے سخن ہیں۔ قاضی سجاد حسین کے ترجمے والے دیوان حافظ کے دیباچے میں کوثر چاند پوری لکھتے ہیں کہ حافظ لسان الغیب ہیں، یعنی غیب کی زبان۔ ان کے اشعار میں ایک ایسا خدائی جذبہ موجود ہے جو آئندہ واقعات کی خبر دیتا ہے۔ ان سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ بھی سناتا چلوں۔ مشہور ہے کہ ایک شعر کی وجہ سے انہیں بادشاہ وقت کے سامنے پیش ہونا پڑا تھا۔ حافظ نے اپنے ایک شعر میں آرزو کی کہ اگر معشوق ان کا دل تھام لے تو وہ اس کے کالے تل پر سمرقند و بخارا کو قربان کر دیں گے۔ ازبکستان کے ان خوبصورت شہروں پر اس زمانے میں امیر تیمور کا راج تھا۔ ہوتے ہوتے شعر کی شہرت بادشاہ تک جا پہنچی۔ حافظ شیرازی کی شاعری نامی کتاب کے مصنف KN پنڈت نے دولت شاہ سمرقندی کے حوالے سے لکھا ہے کہ تیمور نے جب شیراز فتح کیا تو حافظ کو دربار میں بلا بھیجا اور کہا کہ میں نے ہزاروں شہروں کو ویران کیا تاکہ اپنی زادگاہ اور اپنے وطن سمرقند و بخارا کو آباد کروں، اور تم ایک خالے سیاہ کے عوض انہیں بخش دو گے؟ جواب میں حافظ نے آداب بجا لاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، انہی بخششوں کا نتیجہ ہے کہ اس حال میں پڑا ہوں۔ تیمور کو ان کی یہ بات پسند آئی اور انہیں انعام سے نوازا۔ ویسے بعض لوگوں کے خیال میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ امیر تیمور سے حافظ شیرازی کی ملاقات افسانہ سہی، مگر یہ شعر بہرحال حافظ ہی کا ہے۔ ان کا پورا نام شمس الدین محمد حافظ شیرازی تھا، اور جائے پیدائش جیسا نام سے ظاہر ہے ایران کا مشہور شہر شیراز۔ ان کا زمانہ 14ویں صدی میں 1315 سے 1390 بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں دستیاب معلومات کے مطابق وہ کم عمری میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ فارسی شاعری کی تاریخ سنادید عجم کے مصنف مہدی حسین ناصری لکھتے ہیں کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آئی تو حافظ نان بیچنے لگے۔ محنت مزدوری کے ساتھ انہوں نے قرآن بھی حفظ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی خوش الحان تھے اور 13 مختلف طریقوں سے قرآن کی قرأت کر سکتے تھے۔ حافظ کے شاعر بننے کے بارے میں بھی مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ابتدا میں وہ صرف تک بندی کرتے تھے، مگر جب لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تو مایوسی کے عالم میں انہوں نے خدا سے دعا مانگی۔ بعض نے لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر میں انہیں عرفان حاصل ہوا۔ ہندوستان کے مختلف حکمرانوں نے انہیں اپنے درباروں میں بلایا۔
کہتے ہیں کہ جب وہ محمود شاہ بہمنی کی دعوت پر سفر کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں قافلہ لٹ گیا۔ جب 2 تاجروں کی مدد سے وہ واپسی کے ارادے سے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کو طوفان نے آ لیا۔ بہرحال وہ کسی طرح اپنے شہر پہنچ گئے۔ بات شاعری کی ہو اور شراب کا ذکر نہ آئے، کیسے ممکن ہے؟ حافظ جیسی شراب اور مستی کسی اور کے کلام میں نہیں ملتی۔ انہیں اس کی وجہ سے لعنت ملامت بھی کیا گیا، لیکن بعد میں لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ ان کے تصوف کی شان ہے، جس میں سارا زور عشق حقیقی کی طرف جاتا ہے، اور یہ شراب کی مستی دراصل روحانی ہے۔ ممبئی یونیورسٹی کی سابق پروفیسر رفیہ شبنم عابدی نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک دنیا میں عشق کا جذبہ قائم ہے، حافظ کی شاعری لوگوں کے لیے حسب حال رہے گی۔ ان کے بقول اردو شاعروں پر جتنا اثر حافظ کا نظر آتا ہے کسی اور کا نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حافظ کے ہاں جس شراب کا ذکر ہے وہ روحانی شراب ہے، اور ان کے اشعار کی کئی جہتیں اور پرتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بادہ مستوں کے ذوق کی بھی آبیاری ہوتی ہے اور روحانی سرمستی کے متلاشیوں کی پیاس بھی بجھتی ہے۔ حافظ کے انتقال کے بعد ان کے مخالفین نے ان کی نماز جنازہ اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائے جانے کی مخالفت کی، اور دیوان حافظ میں موجود ان اشعار کا حوالہ دیا جو بظاہر ملحدانہ تھے۔ جب ان کا دیوان منگوایا گیا تو اس میں ایک شعر سامنے آیا جس کا ترجمہ ہے کہ حافظ کے جنازے سے گریز مت کر، اگرچہ ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا لیکن گیا بہشت میں ہے۔ یوں حافظ کی تدفین کے وقت پیدا ہونے والے تنازع کا حل انہی کے ایک شعر سے نکلا۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔